آئمہ کی زندگیوں میں ہمارے لیے بہرحال سب کچھ اس لیے ہمیں آئمہ کی زندگیوں کو پڑھنا چاہیے، اور یہ ایک ہی انسان ہے جو 250 سال زندگی کر رہا ہے. غور کیجئے گا، ایک ہی انسان ہے، لیکن ہر دور میں جو ڈیوٹی ہے امام نے وہی کی ہے. اسی لیے جو آیت اللہ خامنہی نے کتاب لکھی ہے آئمہ پر، اس کا نام ہی 250 سالہ انسان ہے، یعنی ایک ہی انسان ہے. کیوں؟ کیونکہ اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد ہے ایک ہی. اب ظاہر ہے ہر ٹائم زون میں اس کو جو مشکلات ہوئی ہیں، اس کو جو فیس کیا ہے، اس کو ریفلیکٹ کیا ہے. اس لیے امام خمینی کہتے تھے کہ اگر سارے نبیوں کو ایک کمرے میں بند کر دیا جائے تو ان کے آپس میں کبھی اختلاف نہیں ہوگا. کیوں؟ کیونکہ ہدف ایک ہے. جہاں ہدف ایک ہوں وہاں اختلاف نہیں ہوتے. عزیزان محترم، یہ ضروری ہے کہ ہم آئمہ کے ابھی 10th امام نقی علیہ السلام، ان کی زندگی میں جو سب سے زیادہ چیز ہمیں نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ اس سختی کے، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ یہ 10th امام نے 6 خلیفوں کا ٹائم دیکھا ہے، یعنی سخت 6 جو خلیفہ تھے، جو ظالم حکمراں کا دور دیکھا ہے. 6 تھے سب سے زیادہ امام نے دیکھا. اس میں سب سے زیادہ جو ٹائم تھا وہ متوکل کا تھا، متوکل عباسی جو سب سے زیادہ ظالم تھا. ان سب سختیوں میں امام نے اپنے کام کو جاری رکھا. امام نے اپنے شیعوں کے ارتباط کو، شیعوں کے کنیکشنز کو، ساری چیزوں کو جاری رکھا، اور یہ ٹریٹمنٹ کی اور یہ ہمیں سکھایا کہ ہر دور میں you have to do your own work. تمہیں اپنا کام کرنا ہے، تمہیں گھبرانا نہیں ہے. اور یہی لرننگ ہے عزیزان محترم، کہ ہم اپنے ایکشن سے شو کریں کہ ہم امام کے ماننے والے ہیں، چاہے ہم دنیا میں کہیں بھی رہتے ہوں. جو چیز امام نے اپنے شیعوں کو تعلیم دی وہ نیٹ ورک تھا. نیٹ ورک کیسے ڈیزائن کیا جاتا ہے، امام نے نیٹ ورک ڈیزائن کیا. یعنی اتنی سختی تھی کہ راوی کہتا ہے کہ میں امام کے ساتھ تھا، امام کے ساتھ چلا، امام سے بات کی، میں نے کچھ کہنا چاہا، امام نے کہا رستے میں بات مت کرو. اتنا اسپائنگ تھا کہ رستے میں چلتے ہوئے مدینہ میں کوئی سن لیتا. کیوں؟ کیونکہ جو بھی دشمن کو لگتا کہ یہ علی کا چاہنے والا ہے تو اس کی جان مال سب خطرے میں پڑ جاتی، اور امام اپنے چاہنے والوں کو خطرے میں ڈالنا نہیں چاہتے تھے. لیکن امام نے سکھایا کہ کیسے کام کرنا ہے. کیا آج ہم اپنے وقت کے امام کے لیے کوئی نیٹ ورک ڈیزائن کر رہے ہیں؟ کوئی ہمارے پاس نیٹ ورک ہے؟ کوئی چیزیں ہیں جس سے ہم اپنے آپ کو اپنے امام کے تک پہنچنے سے پہلے اپنے آپ کو کنیکٹ کریں ایک دوسرے سے؟ کیا ہم مثلا میرے اندر ایک اسکل ہے، میرے اندر ایک اسپیشلٹی ہے، تو کیا میں ایسے لوگوں کو آپس میں کنیکٹ کر رہا ہوں جو میری اسپیشلٹی ہے؟ میں دیکھ رہا ہوں کہ دنیا میں کوئی اور شخص یہ کام کرتا ہے تو میں اس سے کنیکٹ ہو جاؤں اور ہم سب مل کے امام کی خدمت کے لیے کچھ کام کریں؟ نہیں ہوگا یقیناً. میرے تو نہیں ہے، آپ لوگ کر رہے ہوں گے، مجھے نہیں پتا، میں تو نہیں کر رہا، تو میں اپنی بات کر رہا ہوں. یا یہ باتیں میں آپ کے لیے نہیں کر رہا، یہ وہ سمندر کنارے درمیان میں ایک اور جزیرہ ہے، ایک اور آئی لینڈ ہے، وہاں پہ کچھ لوگ رہتے ہیں، وہ لائیو سن رہے ہوتے ہیں، تو میں ان کو سنا رہا ہوں. یہ ڈیلی جو باتیں کر رہا ہوں یہ ان کے لیے، آپ کے لیے نہیں. آپ پریشان نہ ہو، آپ کے لیے نہیں. ہم لوگ کیا نیٹ ورک ڈیزائن کریں گے؟ ہم سے تو اپنا حال صحیح نہیں ہوتا. جب لوگ ناراض ہو جاتے ہیں جب کچھ کہو تو کہتے ہیں مولانا کیوں بھائی آپ کو کون ڈانٹ رہا ہے، خدا نہ خواستہ. لیکن آپ دیکھیں تو صحیح کہ اگر آپ چھوٹی سی کمیونٹی کو منظم نہیں کر سکتے تو آپ اس دولت کریمہ میں کیا نظم پیدا کریں گے؟ یعنی اب اگر ہم مسجد آتے ہیں تو مسجد کس کا گھر ہے؟ اللہ کا گھر ہے. تو آپ کے گھر سے تو بہتر ہوگا، اس کا مطلب ہے مسجد کا گھر اللہ کا گھر ہے. خوب اللہ کا گھر ہے تو اللہ کے گھر کو اپنے گھر سے زیادہ صاف رکھنا چاہیے. تو کیا ہم رکھ رہے ہیں یا نہیں رکھ رہے؟ کچھ کھاتے ہیں، کچھ پیتے ہیں، کچھ اٹھا کے اپنی جگہ پہ رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے؟ یا جو میں کر رہا ہوں، آپ عزیزان محترم کہیں پہ بھی جائیں، یا اللہ کے گھر کی بات نہیں کر رہا، آپ کسی گھر میں انوائٹڈ ہو، کسی جگہ کھانے پہ جائیں، کسی جگہ پر آپ رہ رہے ہو، کوئی بھی چیز یوز کرنی پڑے تو آپ یہ سوچیں اپنے گھر میں کیسے یوز کرتے ہیں. گھر میں تو بڑا احترام سے، یہ نہ ہو وہ نہ ہو، اور دوسری جگہ ہو تو اسراف کرو، کھاؤ پیو پھینک دو، اٹھانے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ اہل بیت کے ماننے والوں کا نظم ہے. مولا کائنات کہتے ہیں اپنے امور کو منظم کرو. مولا متقیان کے ماننے والے اپنے کاموں کو، اپنے ورک کو سسٹمیٹک کرتے ہیں، ایسے نہیں کرتے. یہی کوالٹی ہے کہ ہزاروں میں بھی اگر ایک شیعہ ہو تو نظر آتا ہے، لیکن نظر آئے اپنے ایکشن سے دکھائے عزیزان محترم. تو ہم کم از کم اپنے کاموں کو تو منظم کریں.
سسٹم کی بہرحال ہر چیز کا ایک لیول ہے. اگر آپ کسی جگہ پروگرام میں گئے ہیں تو آپ کو بڑے طریقے سے بیٹھنا ہے. بہت سی جگہ جانا ہے, لباس کا کوڈ ہے, یہی لباس پہن کے آپ جائیں گے, باقی لباس نہیں پہن سکتے. اسکول, کالج, یونیورسٹی جہاں بھی آپ جاتے ہیں ایک لباس کا کوڈ ہوتا ہے. مسجد آئے ہیں, مسجد کا, امام بارگاہ کا ایک کوڈ ہے, ایک کوڈ آف کنڈکٹ ہے, اخلاق ہے کہ یہاں پر جس کام کے لیے آئے ہیں آپ اتنا شور نہ کریں کہ آپ کے شور سے کسی کی عبادت میں خلل پیدا ہو. آپ بیٹھے ہوئے یہاں مجلس ہو رہی ہے, درس ہو رہی ہے, بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے ہیں, باتیں گھر جا کے کر لیں, کسی نے منع نہیں کیا آپ کو باتیں کرنے سے. لیکن کم از کم جگہ کا احترام رکھیں, کیونکہ آپ کو دیکھ کر یہ نسل سیکھے گی. پھر کل کو یہ مسجد نہیں آئے گی تو آپ قصوروار ہیں, یہ قصوروار نہیں ہے, کیونکہ آپ نے ان کو سکھایا. آپ کو یہ دیکھ رہا ہے کہ باہر کھڑے ہوئے بات کر رہے ہیں, مسجد ہو رہی ہے. ہاں, جب تک مسجد نہیں ہو رہی ہے, پروگرام نہیں ہو رہا, آپ کھڑے ہوں, آپ بات کریں, کوئی مسئلہ. لیکن بچے یہ دیکھتے ہیں کہ سب ابو باہر کھڑے ہوئے ہیں, بھائی چچا باہر کھڑے ہوئے ہیں, رشتے دار باہر کھڑے ہوئے ہیں, ہم اندر بیٹھے ہوئے ہیں. جب پروگرام شروع ہو تو کل کو یہ بھی جب بڑے ہوں گے بولے ہم بھی نہیں آ رہے. یہ تو آپ دعائیں دیں ان کی ماؤں کو جنہوں نے ان کی تربیت کی ہے کہ ان کو سمجھ میں نہیں آتا مگر پھر بھی چپ کر کے بیٹھے ہوئے. واقعی یہ تربیت ہے کہ ان کو میکسیمم کو اردو آتی نہیں ہے, یہ گجراتی آتی ہے, وہ بھی اب میں بچوں کو نہیں آتی آج کل, وہ فرینچ زیادہ آتی ہے. اب اگلی دفعہ میں 6 مہینے کا کریش کورس کر کے آؤں گا فرینچ کا, اگر ٹائم ملے مجھے. ایک تو ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس, اگر ہم نہیں کر سکتے. لیکن عزیزان محترم, یہ خزانہ ہے, یہ وہ خزانہ ہے کہ جس کو ڈھونڈ رہی ہے دنیا. اگر آپ نے نہیں ہے تو اس کا خزانے کو کوئی اور چوری کر لے گا اور پھر اس کو وہ کسی اور بازار میں بیچ دے گا.